سوال آیا ہے وہ یہ کہ ہمارے سسرال گھر میں صرف 8 ہی رکعت تراویح پڑھتے ہیں، اس کو کیسے کس طریقے سے سمجھانا پوری 20 رکعت ہی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، میں نے آپ کو دوران مسئلہ ایک بات بتائی، وہ یہ ایک ہے صلاۃ اللیل، ایک ہے قیام اللیل۔ صلاۃ اللیل کہتے ہیں رات کی نماز کو، قیام اللیل کہتے ہیں تہجد کو۔ قرآن پاک میں اللہ نے جہاں پر تہجد کا حکم دیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر قرآن پاک میں تہجد کا حکم دیا، وہاں قم اللیل الا قلیلا فرمایا، قم اللیل الا قلیلا، یعنی آپ رات میں کھڑے ہوں، تھوڑی دیر کھڑے ہوں۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ روزانہ ہر رات میں کھڑ کر نماز پڑھنے کا یہاں پر حکم دیا ہے۔ یہاں جو حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ روزانہ کھڑ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اور آپ کو یہ بات بتا دوں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان المبارک کے باب میں الگ سے جو عنوان قائم کیا، وہ تہجد کے علاوہ ہے۔ بعض کتابوں میں کتاب صلاۃ تراویح مستقل باب قائم کیا، تہجد کا باب الگ سے قائم کیا، تراویح کا باب الگ سے قائم کیا۔ جو سورہ مزمل میں اللہ نے حکم دیا وہ تہجد کا حکم ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ علیہ السلام رمضان میں غیر رمضان میں، یعنی رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ بھی 8 رکعت تراویح تہجد پڑھتے تھے۔ اس لیے کہ آپ کو یہ بات سمجھا دوں کہ رمضان ہی میں تراویح کی نماز ہوتی ہے، غیر رمضان میں تراویح کی نماز نہیں ہوتی۔ تو رمضان میں غیر رمضان میں یہ کہنا خود اس بات کی علامت ہے کہ آپ علیہ السلام رمضان غیر رمضان میں تہجد پڑھتے تھے، وہ 8 رکعت پڑھتے تھے۔ چنانچہ میں آپ کو حدیث بھی پڑھ کر سنا دوں، حدیث بھی پڑھ کر سنا دوں تاکہ آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ آپ علیہ السلام رمضان غیر رمضان میں جو نماز پڑھتے تھے وہ نماز تراویح نہیں تھی، تہجد تھی۔ وہ تراویح نہیں تھی، تہجد تھی۔ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ چنانچہ دیکھیے 2013 روایت نمبر بخاری شریف کی 2013 فرماتے ہیں، ابو سلمہ ابن عبد الرحمن یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی خدمت میں، آپ علیہ السلام کی رمضان کی نماز کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے، رمضان کی نماز کے سلسلے میں معلوم کرنے کے لیے آئے۔ تو یہاں رمضان کی نماز سے مراد یہ تہجد کی نماز کے بارے میں پوچھنے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تہجد کیسا پڑھتے تھے؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں تراویح کی نماز آپ نے صرف 3 دن ادا کی ہے، اس کے علاوہ آپ نے ادا نہیں کی۔ صحابہ جو بھی آ کر پوچھتے تھے حضرت عائشہ سے، وہ رمضان میں تہجد کیسا پڑھتے تھے، کیا رمضان میں تہجد
اضافہ کرتے تھے؟ 8 رکعت تو آپ کا معمول تھا پڑھنے کا، کیا رمضان میں آپ زیادہ پڑھتے تھے؟ وہ پوچھنے کے لیے آئے تو کیا کہا حضرت عائشہ نے؟ حضرت عائشہ سے پوچھا سأل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیف كانت صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيرها۔ ذرا الفاظ پر توجہ دیں۔ حضرت عائشہ کہنے لگیں اللہ کے رسول علیہ السلام رمضان میں اور غیر رمضان میں اضافہ نہیں کرتے تھے، علی 11 رکعتاً 11 رکعتوں سے زیادہ۔ فرمایا پھر یصلی 4 سرکار پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے، لا تسأل عن حسنہن وطولہن، اس کی خوبیاں اس کی طوالت کے بارے میں مجھ سے مت پوچھ۔ یعنی کیا مطلب؟ کیا خوبی والی نماز تھی، کتنی لمبی قراتیں تھیں، اس کے بارے میں مجھ سے مت پوچھ۔ پھر تھوڑی دیر آپ بیٹھتے، پھر 4 رکعت پڑھتے، ثم یصلی 4 لا تسأل عن حسنہن وطولہن، اس کی حسن اور اس کی طوالت کے بارے میں مجھ سے مت پوچھ، بڑی لمبی نمازیں ہوا کرتی تھیں۔ ثم یصلی 3 پھر 3 رکعت پڑھتے تھے، یعنی وتر واجب 3 رکعت پڑھتے تھے۔ کیا فرمایا؟ لا تسأل عن حسنہن وطولہن، اس کی خوبیوں کے بارے میں مت پوچھ۔ ثم یصلی، بس یعنی تراویح تو رمضان میں پڑھی جاتی ہے، اور تہجد یہ رمضان غیر رمضان دونوں میں پڑھی جاتی ہے، تو اس لیے کیا کہا؟ اس کی کتنی لمبی نماز ہوتی تھی اس کے بارے میں مت پوچھو۔ جو وتر واجب ہے وہ صرف 3 رکعت پڑھتے تھے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے بارے میں پوچھا، حضور کیا اتنام قبل ان توتر، وتر سے پہلے حضور سوتے تھے؟ تو قال یا عائشۃ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا قول حضرت عائشہ نقل فرمایا، حضور علیہ السلام نے کہا عائشہ چپ لیٹتا ہوں، آنکھ بند رہتی ہے، دل کبھی سوتا نہیں۔ آنکھ بند رہتی ہے، دل کبھی، یعنی مکمل طور پر آرام نہیں فرماتی، بلکہ آنکھ بند کرتے ہوئے لیٹے رہتے تھے، اور ایسا لیٹے رہتے کہ دل نہ سوئے۔ اس کے سلسلے میں بڑی تفصیلی گفتگو ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا بدن جنتی بدن تھا، آپ کی نیند ناقض وضو نہیں تھی، یعنی آپ کے سونے سے آپ کا دل نہیں سوتا تھا، دل ہمیشہ جاگا رہتا تھا۔ اسی لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ناقض وضو نہیں تھی۔ حضرت ابن عباس کی ایک اور روایت ہے، ابن عباس نے ایک مرتبہ پوچھا حضور آپ سوئے، لیٹ خراٹے کی آواز بھی آئی، آپ سوئے پھر کھڑے نماز پڑھے، پھر سوئے پھر کھڑے نماز پڑھے، پھر سوئے پھر کھڑے نماز پڑھے۔ آپ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے بلانے آئے، اور آپ اٹھے بغیر وضو کے چل دیے اور فجر کی نماز پڑھائی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا نمت وما توضأت یا رسول اللہ، حضور آپ سوئے وضو کے بغیر اٹھ کر آپ نے نماز پڑھا دی، کیا بات ہے حضور؟ تو سوال خود بتا رہا ہے، ہم لوگ سوتے ہیں، ہم لوگ اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور آپ سوئے بغیر وضو کے نماز پڑھا دیے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ میری آنکھ بند رہتی ہے، ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، میرا دل نہیں سوتا۔ تو پتہ چلا کہ یہ حضور کی خصوصیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، سب کے لیے اجازت نہیں ہے۔ خیر بہرحال یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ جو 8 رکعت کا ذکر یہاں امام بخاری نے کہا، یہ تہجد کا ذکر فرمایا، تراویح کا ذکر نہیں۔ اور جہاں پر تراویح کا ذکر ہے وہاں مطلقاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. وہاں تہجد کا ذکر رمضان غیر رمضان میں 8 رکعت کا پڑھنا، 8 رکعت آپ رمضان غیر رمضان سب میں پڑھتے تھے، لیکن جب تراویح کا نمبر آیا تو تراویح اجماع ہے اس بات پر. اجماع کسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ کی موجودگی میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، جیسے کہ میں نے کل بھی اس بات کی طرف روشنی ڈالی تھی کہ ابی بن کعب کو بلایا اور بلا کر کہا صلی بالناس، صلی بالناس، آپ لوگوں کی نماز پڑھائیے. چنانچہ ابی بن کعب 20 رکعت نماز پڑھائی، 20 رکعت نماز پڑھائی. تو 20 رکعت نماز آپ پڑھاتے رہے تمام زندگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی، حضرت عثمان 20 رکعت تراویح پڑھائے مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اس بات پر اجماع قائم ہوا کہ 20 رکعت نماز تراویح ہوتی ہیں. چنانچہ تمام صحابہ اس پر متفق ہو گئے. جب صحابہ جس بات پر متفق ہو جاتے ہیں اسے اجماع کہتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم دیا اصحابی کلہم عدول لا تجتمع امتی علی الضلالہ. میرے صحابہ پورے کے پورے پکے ہیں، کھرے ہیں، سچے ہیں. میرے صحابہ کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے. پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو متحد ہوئے 20 رکعت پر، یہ تمام شریعت کا متفقہ فیصلہ ہو گیا. چنانچہ سوال کسی نے کیا کم کانت عدد الرکعات فی صلاۃ التراویح علی عہد عمر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر کے زمانے میں تراویح کے رکعتوں کی تعداد کتنی تھی؟ چنانچہ فرمایا ما یروى عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہ امر بصلاۃ التراویح 20 رکعہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں جو کتابوں میں روایت مروی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تراویح 20 رکعت پڑھنے کا حکم دیا. یہ بات پھر فرمایا جاء الامر، حکم آیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تراویح کے رکعتیں 20 رکعت ہوں گی، 20 رکعت ہوں گی. اور اس کے سلسلے میں 4 صحابہ جو تابعین کا درجہ رکھتے ہیں انہوں نے اس کے بارے میں 4 روایتیں نقل کی ہیں. اس میں سے یہ صائب ابن یزید فرماتے ہیں ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ جمع الناس فی رمضان. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رمضان مبارک میں لوگوں کو جمع کیا علی ابی ابن کعب، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ پر، علی تمیم الداری، اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حافظ صاحب بنا کر مقرر فرمایا علی 21 رکعہ، 21 رکعت. یعنی کیا مطلب؟ 20 رکعت تراویح کے پڑھ کر پھر وتر پڑھنے کے لیے آپ نے مقرر فرمایا. یقرؤون بالمئین وینصرفون عند فروع الفجر. فرمایا سب کے سب 100 آیتیں کی تلاوت کرتے تھے اور فجر کے قریب قریب مسجدوں سے سب نکلتے تھے. اس طرح نمازوں کا اہتمام ہوتا تھا. فرماتے ہیں حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہم یذکر 20، ان میں سے بعض صحابہ وہ ہیں جو 20 رکعت کا صرف ذکر کرتے ہیں، بعض 21 رکعت کا، او 23، بعضوں نے 20 پر 3 رکعت، 20 رکعت تراویح کی، 3 رکعت وتر واجب کے بارے میں ذکر فرمایا. اور اسی طریقے سے فرمایا حضرت محمد ابن یوسف، انہوں نے بھی جو حضرت صاحب کے بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں ابن اخت صاحب، جو حضرت صاحب کے بھانجے ہیں، انہوں نے بھی
حضرت عبدالرزاق مصنف عبدالرزاق میں روایت نقل کی ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا دیگر بہت سارے یزید ابن رومان انہوں نے بھی اس بات کو نقل فرمایا، یحییٰ ابن سعید القطان نے بھی اس بات کو نقل فرمایا، عبدالعزیز ابن رفیع نے بھی اس بات کو نقل فرمایا۔ اس طرح بہت سارے صحابہ اس بات کو نقل کرتے ہیں۔ میں اتنی تفصیل سے اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں اس لیے آپ علیہ السلام 20 رکعت نماز پڑھ کر اس کو باقی اس لیے نہیں رکھا، خود حضور نے فرمایا کہیں یہ 20 رکعت تم پر فرض نہ ہو جائے، اس لیے میں نے اس کو روک لیا، کہیں تمہارا شوق، تمہارا ذوق، تمہاری چاہت اس بات کو لازم نہ کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی عمل پسند آ جائے اور اللہ رمضان میں یہ 20 رکعت تم پر فرض نہ کر دیں، اس لیے میں نہیں پڑھا تاکہ تم مشقت میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اس کی وجہ حضور نے تیسرے دن بیان فرمایا۔ جب پہلے دن آپ نے 20 رکعت پڑھا، مسجد کے اندر کا حصے میں کچھ لوگ تھے، دوسرے دن پڑھا، ماشاءاللہ مسجد کے باہر مجمع بڑھ گیا، تیسرے دن آپ علیہ السلام نے دیکھا مسجد کے باہر بہت بڑا مجمع بڑھ گیا۔ آپ نے پردہ ہٹایا، دیکھا، آپ سمجھ گئے اوہو شوق بڑھتا جا رہا ہے، آپ نماز ہی نہیں پڑھائے۔ صحابہ فجر تک انتظار میں تھے، حضور اب پڑھائیں گے اب پڑھائیں گے، پھر آپ نے فجر کی نماز کے بعد یہ بات فرمائی کہ میں اس لیے نہیں پڑھایا کہیں اللہ تعالیٰ تمہارے شوق کو دیکھ کر تم پر یہ نماز واجب نہ کر دے۔ تو یہ تفصیلات ہیں، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت تواتر کے ساتھ 20 رکعت پڑھنے کے قائل ہیں۔ یہ رہی بات تراویح کے 20 رکعت کے سلسلے میں کچھ باتیں، اور ایک سوال آیا ہوا ہے۔